बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, इस वक्त बड़ा कांटे का मुकाबला है। अमेरिकन सदारती इंतखाबात जो हैं आज अमेरिका ही के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका एक सुपर पावर है और उसकी जीत हार के साथ पूरी दुनिया की मामलात जो हैं वो एक तरह से लिंक्ड होते हैं। यूँ तो अमेरिका की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो उनकी सदर के तब्दील होने से या हुकूमतों के तब्दील होने से तब्दील नहीं होती। पाकिस्तान के लिए जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो ऑलमोस्ट वही रहेगी। हम गुज़श्ता एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि यही होता है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हों, चाहे प्रेसिडेंट ओबामा हों, चाहे उनसे पहले क्लिंटन थे या उनसे पहले बुश थे, और चाहे रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स हों, उनकी अपने मुल्क के हवाले से ज़ाहिर पॉलिसीज़ ज़रूर तब्दील होती हैं, लेकिन जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो मोर एंड लेस एक तरह से ही रहती हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी ही रहती हैं। अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, चाइना हो, कोई भी मुल्क हो, तो उनके लिए उनकी जो भी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो उसमें ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी। इसके अलावा जो दूसरी हम ये जो पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करी थी, पाकिस्तान के ऊपर इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं होना, लेकिन बहरहाल अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं तो नज़रें सबकी हैं। और इस मरतबा ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर, जिनका हमने गुज़श्ता ये पूरा 4 साल जो है वो देखे हैं, और बड़ा एक सनसनीखेज़ कह लें या बड़ा एक कभी मुज़हका ख़ेज़ कभी सनसनीखेज़ उनकी मामलात होते थे। बहुत गहरी नज़र है, और वो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि शुरू में हमें लगा था कि बड़े रेसिस्ट हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं शायद, जो सफ़ेद फार्म अमरीकी हैं उनके हवाले से, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं या इमिग्रेंट्स हैं उनके हवाले से उनके जो जिस तरह के बयानात थे बड़े ब्लंट हैं, एब्रप्टली जो दिल में आता है वो कह देते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें बुरी भी लगती हैं, नागवार भी गुज़रती हैं। लेकिन एक चीज़ जो बहुत अलार्मिंग है और तशवीश का बायस बनी, वो उनका वैसे तो बहुत सारे उनके ऐसे बयानात हैं कि जो अलार्मिंग भी होते हैं और तशवीश का बायस भी बनते हैं, लेकिन अभी गुज़श्ता दिनों जो उन्होंने एक बयान दिया है अपनी कैंपेन के दौरान, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हर तरह के आज मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि मैं नताइज को दिल से पूरी तरह कबूल करूँगा, लेकिन अगर मैं जीत गया। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा। Ladies and gentlemen, I want to make a major announcement. I would like to promise and pledge to all of my voters and supporters and to all of the people of the United States that I will totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. आपने गुफ्तगू सुनी, और इससे आप ये देखिए कि ये कितना सीरियस उनका ये बयान था। यानी वो ये कह रहे हैं कि अपने सपोर्टर्स को वो क्या मैसेज दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं जीत गया तो तुम्हें नताइज मानूंगा, अदरवाइज़ मैं नताइज नहीं मानूंगा। इसका मतलब क्या? यानी अगर मैं नताइज नहीं मानूंगा तो फिर मैं क्या करूंगा? ये बहुत अगर देखा जाए तो सूरत हाल को बिगाड़ की तरफ ले जाने वाला बयान है, जिसके रद्द अमल में बल्कि पहले से भी कुछ इस तरह के वीडियोज़ और इस तरह की लोगों की तासुरात सामने आ रहे थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, और ज़ाहिर है कंजर्वेटिव सोच रखते हैं, और उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं, और वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, ज़्यादातर सफ़ेद फार्म अमरीकी हैं। और एक नारा जो शुरू में दिया गया था कि अमेरिका तो सफ़ेद फार्म अमरीकियों का है, और हम असल अमेरिका के जो है वो एक तरह से वारिस कह लें, या अमेरिका तो हमसे बिलोंग करता है, हमारा है। ये कहाँ से इमिग्रेंट्स आ गए और कहाँ से जो स्याह फार्म है वो आ गए, और इस तरह की बातें, जिसने जो सफ़ेद फार्म और जो पुराने और जो रूरल एरियाज़ के जो अमरीकी हैं उनके दिलों में वाकई और उनके जहनों में ये बात डाली गई सदर ट्रंप की तरफ से अपने मफादात के लिए या ख़ुद को कामयाब करने के लिए गुज़श्ता इलेक्शंस में, और उनके जहनों में ये बात आई कि वाकई अमेरिका तो हमारा है। वो एक नफ़रत के जज्बात जो है उनको या रेसिज्म को उभारा गया।
وہ لوگ بہت کنزرویٹیو ہیں، اور ابھی بھی ان کی طرف سے جس طرح کے ویڈیوز سامنے آئے ہیں، ورجینیا کی ایک کنٹری سائڈ ہے، سبربز ہیں، وہاں سے ایک شخص جان جنہوں نے اپنے گھر میں ایک بہت بڑا ذخیرہ اسلحے کا جمع کر رکھا ہے، اور انہوں نے برملا یہ کہا، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی، کہ ہم تو ڈونلڈ ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں، ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں، اور ہم اگر وہ نہیں جیتیں گے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، اور پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اسلحہ ہم نے اسی لیے جمع کر رکھا ہے۔ سو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ معاملے کی سنجیدگی کا، کہ کس حد تک اس وقت سنگین صورتحال ہے اس طرح کی باتوں کی وجہ سے۔ اور پھر ابھی گزشتہ دنوں جو ایک اندازہ لگایا گیا وہ یہ ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران امریکہ کے اندر 70 سے 75% جو اسلحے کی خریداری ہے اس میں اضافہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اسلحہ خریدنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کسی اجازت نامے، کسی لائسنس کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، اور کھلے عام آپ اسلحے کی خریداری کر سکتے ہیں، سٹورز کے اوپر اسلحہ موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت مرتبہ امریکہ میں یہ بحث بھی چھڑی ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، آزادانہ خریداری کو اور اس کے استعمال کو، کیونکہ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں کوئی ذہنی مریض جو ہے وہ اسلحہ لے کے باہر نکل گیا اور اس نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا، کسی کی ذاتی دشمنی تھی، کوئی دہشت گرد ذہنیت کا شخص تھا، اور ایسے ان گنت واقعات ہوئے ہیں، سکولز کے اوپر ہوئے ہیں، ہاسپٹلز کے اندر ہوئے ہیں، کانسرٹس کے دوران ہوئے ہیں، اور آئے روز اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے تدارک کے لیے کوئی حتمی چیز یا کوئی ٹھوس اقدامات ہو نہیں پائے۔ اور اب صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے اس وقت کہ عین الیکشنز سے پہلے اب یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کے اندر کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جیتتے، جو کہ ابھی اس وقت بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیا کوئی سول وار شروع ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو لوگ اسلحہ لہرا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اور پھر خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا انتخابات کے نتائج کو اگر میں نہیں جیتتا، تو پھر کیا کریں گے وہ؟ سو یہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ اس وقت انتظامیہ کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور چونکہ اس سے پہلے اتنا زیادہ اس چیز کو سیریس نہیں لیا گیا، یہ جب ریکارڈز اور یہ جب چیزیں سامنے آئیں اسلحے کی خریداری کے حوالے سے، تو تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ عین الیکشن سر پہ تھے۔ سو انتظامات میں نہیں سمجھتی کہ اس طرح کے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں کہ اس اسلحے کے استعمال کی روک تھام جو ہے وہ کی جا سکے، کس حد تک روکا جا سکے کا ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ خود لوگوں کو اور ان کے جذبات کو ابھار رہے ہیں اور آپ ان کو اکسا رہے ہیں کہ نتائج ایکسیپٹ نہیں کرنے ہیں، تو obviously پھر ان کو روکے گا کون؟ سو کیونکہ یہ تو لیڈرز کا کام ہے نا، اگر لیڈر خود آپ کو اکسا رہے ہیں بغاوت کے اوپر اور سول وار کے اوپر اور سڑکوں پر نکل آنے کے اوپر، تو یہ تو obviously پھر لوگ نہیں رکیں گے۔ سو اس لحاظ سے یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے، اور اسی کے پیش نظر امریکہ کے اندر جو ایک بہت بڑا فیمس اسٹور ہے وال مارٹ، اس کی تقریباً بہت بڑی تعداد میں جو سٹورز ہیں انہوں نے اپنے یہ فیصلہ کیا ہے، وال مارٹ نے مجموعی طور پہ، کہ اپنے سٹورز سے جو اسلحے کا ڈسپلے ہے اس کو ختم کر دیا جائے، یعنی جو اسلحہ ڈسپلے ہوا ہے وہ اٹھا لیا جائے اور گڈاؤنز میں منتقل کر دیا جائے۔ وہ کر دیا گیا، لیکن وہی بات کہ اب تک کی جو خریداری جو میں نے آپ کو بتایا کہ 70 سے 75% اس میں 6 ماہ کے دوران اضافہ ہوا ہے، تو جن لوگوں نے اسلحہ خریدنا تھا وہ اسلحہ خرید چکے ہیں، اور ان 6 ماہ کے دوران اسلحے کا اتنی بڑی تعداد میں خریدا جانا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سو بہت دیر سے یہ خیال آیا، وال مارٹ کو تو آیا، اور ابھی بہت سارے ایسے سٹورز ہیں جہاں پر یہ اسلحہ موجود ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ عین الیکشنز کے نتائج کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلیں احتجاج کرنے کے لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ وہ سٹورز کے اندر آ کے اور اسی وقت وہاں سے جو اسلحہ ڈسپلے ہوا ہے وہ اٹھائیں اور اس کو استعمال کریں۔ سو اس خطرے کے پیش نظر یہ اسلحہ اٹھا لیا گیا، لیکن جن لوگوں نے اسلحہ خرید لیا ہے ظاہر ہے اس کا کس طرح سے انہوں نے، اور اس وقت کے دوران جو انہوں نے خریدا ہے ابھی ریسنٹلی، تو اس کا استعمال نہ ہو، کہیں غلط استعمال نہ ہو، یہ ایک بہت
صورتحال جو ہے وہ تشویش کی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو، لیکن بہرحال امریکہ کو یہ دیکھنا ہوگا اور امریکی انتظامیہ کو کہ ایسی صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ نتائج کیا آتے ہیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت بہت سخت مقابلہ ہے، اور الیکٹورل ووٹس جو ہیں ابھی جو میں دیکھ رہی تھی وہ اس میں جو بائیڈن کبھی اوپر آ رہے ہیں اور کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے نمبرز اوپر آ رہے ہیں، سو ابھی کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، اور آگے جو سوئنگ سٹیٹس ہیں خاص طور پہ جو کہ حتمی جن کے الیکٹورل ووٹس کے ذریعے حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، کیونکہ پاپولر ووٹ جو ہے وہ اتنا کاؤنٹ نہیں کرتا۔ پچھلی مرتبہ بھی ہمیں یاد ہے کہ ہلری کلنٹن کے جو پاپولر ووٹس تھے وہ زیادہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے، لیکن اس کے باوجود الیکٹورل ووٹس جو ہیں وہ زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حاصل کیے، اور اسی کی وجہ سے وہ جیت گئے تھے۔ سو اس مرتبہ بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ پاپولر ووٹ جو ہیں وہ کس کے زیادہ ہیں، اور الیکٹورل ووٹس ہی کے اوپر جو نتیجہ ہے وہ فائنل ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ سو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ آپ بھی ظاہر آپ سب کی بھی نظر ہوگی اس کے اوپر، کچھ دیر بعد انشاءاللہ جب نتائج جو ہے وہ حتمی اس میں جائیں گے سچویشن میں، تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ایک اور ویڈیو کے ذریعے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کامنٹ سیکشن میں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔